يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ کتاب الصیام بلوغ المرام کے حوالے سے یہ ہمارا درس چل رہا تھا۔ آج ہماری حدیث جو ہے وہ 7ویں حدیث ہے، کیونکہ پچھلے حدیثوں میں وہ حدیث کے چھوٹے حصے وہ بھی گزرے اور 2 حدیثیں پیچھے بھی گزریں، تو آج ہماری حدیث نمبر 7۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین وہ بیان فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ فرماتی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اسے 5 نے روایت کیا ہے۔ ترمذی اور نسائی کا رجحان اس کے موقوف ہونے کی طرف ہے، اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس کے مرفوع ہونا صحیح قرار دیا۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تھوڑا سا تعارف۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کی شادی پہلے حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ احد کے میدان کے اندر زخمی ہوئے تھے اور شہید ہوئے۔ بعد میں ان کی شادی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے 6 سال جو تھیں وہ بڑی تھیں، اور یہ بہت زیادہ تقوی، پرہیزگار، متقی اور روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی خاتون تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی یا دینی چاہی یا زہار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ فرشتے جب آئے تو انہوں نے کہا انہا صوامۃ قوامۃ وہی زوجتک فی الجنہ۔ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ انتہا درجے کی روزے رکھنے والی، قیام کرنے والی، اور یہ آپ کی جنت کے اندر بھی بیوی ہیں، لہذا آپ یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آسمانوں سے فیصلے ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر آپ اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیں۔ تو صوامہ اور قوامہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ روزے دار اور بہت زیادہ کیا کرنے والے۔ تو 41 یا 45 سال کی عمر میں مدینہ میں وفات پائی، اور والی مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ایک عظیم محدث بقی بن مخلد ان کی کتاب کے اندر ان کی 60 حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ بہت بڑی یعنی تقوی اور پرہیزگار خاتون اور امہات المومنین میں سے ان کا نام، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ تو یہ حدیث چونکہ موقوف حدیث ہے، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ بہرحال دوسری طرف تو ایک حدیث تو موجود ہے نا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تو امام ابن تیمیہ اور دوسرے تمام محدثین اور تمام مذاہب کا تو اتفاق ہے کہ کوئی بھی عبادت کی جائے اس عبادت کے لیے نیت تو شرط ہے، نیت کا ہونا لازمی ہے۔ تمام مذاہب کا جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق ہے، کوئی بھی یعنی عبادت اس کے لیے نیت شرط ہے، نیت کے بغیر عبادت نہیں۔ تو نیت کا ہونا، چاہے موقوف بھی حدیث ہو تب بھی نیت تو ضروری ہے۔
اس پر تو تمام علماء کا جو ہے وہ اتفاق ہے، نیت ضروری ہے، تمام مذاہب کا اتفاق۔ اور اس حدیث کو شیخ البانی نے جو ہے وہ مرفوع قرار دیا ہے، اور شیخ صالح الفوزان، دکتور صالح الفوزان وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ موقوف ہے۔ موقوف کا مطلب یعنی یہ سند جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان فرضی جو روزہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو نظر کا روزہ ہے، یا یہ ہے کہ جو قضائی کا روزہ ہے، جو آپ روزہ رمضان کا چھوڑ چکے ہیں اور دوسرے رمضان آنے کے قریب ہے، جو آپ رمضان کے روزے چھوڑ چکے ہیں، تو ان روزوں کو رکھنا آپ کے لیے ضروری تھا، تو ان کے لیے آپ کے لیے نیت ضروری ہے۔ یعنی فرضی روزہ، نظر کا روزہ اور قضا کا روزہ، ان کے لیے تو نیت ضروری ہے۔ رہا نیت کا نفلی روزے کے لیے، وہ آگے انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو نیت کا محل کیا ہے؟ نیت کا محل دل ہے، اور اس کے لیے کوئی الفاظ مقرر نہیں ہے، یعنی مقرر نہیں ہے، اور دوسرا اس کے لیے تلفظ نہیں ہے، وہ دل ہے، دل کے اندر، اور وہ سارے امور جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، روزہ رکھنا۔ یعنی بندہ سحری کھاتا ہے، کیا مطلب، کیا کر رہا ہے؟ سحری کے ٹائم اٹھتا ہے بندہ، کھانا کھا رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب روزہ رکھنے کی نیت ہے اس کی۔ تو وہ سارے امور جیسے پتہ چلتا ہو کہ اس کی نیت جو ہے وہ روزہ رکھنا، تو الفاظ جو ہیں وہ ادا کرنا، اور یہ مطلب کہیں بھی ثابت نہیں الفاظ، بلکہ وہ دل کا ارادہ ہی مراد ہوتا ہے۔ نیت دل کا ارادہ ہے، اور اس کا ہونا، پختہ ارادہ ہونا لازمی۔ اختلاف اس چیز میں ہے کہ نیت کا وقت کون سا ہو، اس میں اختلاف، دو قول ہیں۔ نیت کا وقت کون سا، دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صبح سے وقت جو ہے، صبح سے پہلے جو ہے وہ رات کو نیت کی جائے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ کیا ایک مسلمان پورے رمضان کے لیے ایک نیت کرے گا، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے روزے کے لیے ایک نیت کر لی، بس سب کے لیے کافی ہے، یا ہر روزے کے لیے روزانہ اس کو ارادہ کرنا پڑے گا، نیت کرنی پڑے گی صبح کی نماز سے پہلے؟ تو ایک قول اس میں تو یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں جس طرح نماز کے لیے روزانہ نیت ہوتی ہے، اسی طرح ہر روزے کے لیے نیت ہے۔ تو کیونکہ وہ کہتے ہیں ہر روزہ ایک نئی عبادت ہے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، رمضان پورا ایک عبادت ہے، پورے رمضان کے جو 30 روزے ہیں یہ پورا مل ملا کے ایک عبادت ہے، اور ایک عبادت کے لیے جب ہم نے شروع میں جب روزے کی نیت کر لی، اب وہ اگر ٹوٹی نہیں، درمیان میں ہم نے یعنی تیسرے میں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، 12ویں، 13ویں، 20ویں، 24ویں، 25ویں روزے میں ہم نے اپنی نیت توڑی، روزہ چھوڑا نہیں، جب چھوڑ دیا تو نیت ٹوٹ گئی، پھر جب ہم دوبارہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، روزہ رکھیں گے تو دوبارہ نیت کریں گے۔ یعنی پہلے روزے سے لے کر 30ویں روزے تک اگر درمیان میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر ہم درمیان میں روزہ چھوڑ دیا تو پھر ہمیں روزے کی نیت کرنے کی ضرورت ہے، لازمی کرنے پڑے گی۔ یہ موقف جو ہے یہ شیخ عثیمین اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور یہی راج موقف ہے، کیونکہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ اصل تو بقا ہے، کہ وہ عبادت جو ہے وہ ٹوٹی تو نہیں ہے، وہ ارادہ ٹوٹا نہیں ہے، جب ٹوٹے گا تو صاف ظاہر ہے پھر اس کی تجدید بھی ہے۔ جب ہم روزے کو چھوڑیں گے، پہلا روزہ رکھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں روزہ ہم نے چھوڑ دیا کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، پھر ہم 11واں جب رکھنے لگے ہیں تو ارادہ کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارا تسلسل نیت کا پھر آخر تک چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم
پہلا رکھا اور 30 تک چلے جا رہے ہیں، پھر تجدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی جو ہے وہ راجح موقف ہے، اور امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ یعنی نیت کرنا ضروری تو ہے، لیکن یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب نیت ٹوٹی نہیں تو پھر ایک سے لے کر آخر تک وہی ایک ہی نیت جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ وہی کام کرتی ہے، پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے، ضرور کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، اور نیت ارادہ دل کے ارادے کا نام ہے، کوئی تلفظ الفاظ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔